بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. میں اور ہماری پوری ٹیم ہم بیٹھ کے کافی دنوں سے کچھ اپڈیٹس تھیں, ہمارا خیال تھا آپ کو دیں, بیکاز آج کل ہماری نیشنل ٹیم تو نہیں چل رہی لیکن پی ایس ایل کی تیاریاں ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو جس دن بڈ ہے وہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی ہے, اور اس میں 10 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے جو ٹیکنیکل طریقے سے بھی کلیئر ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں $20,000 جو تھی وہ فیس تھی جو ان کو دینی تھی, اور $2 لاکھ کی ان کو بڈ سیکیورٹی دینی تھی. تو مجھے بڑی امید ہے ہم پوری ٹیم نے مل کے جس طرح کام کیا ہے یہ انشاءاللہ ایک اچھی پرائز پہ جائے گی اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسرے نمبر پر ملتان سلطان اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی پی ایس ایل ختم ہوتا ہے تو اس کا آکشن کا پروسیس ہم کر کے اس کو آکشن کریں گے. لیکن اس سال ملتان سلطان پی سی بی خود آپریٹ کرے گا. اس کے لیے ہم ایکٹنگ اس کا جو ہیڈ ہیں وہ ہوپفلی اگلے 8-10 دن میں ہم اپوائنٹ کر دیں گے, جو اس ٹیم کو دیکھیں گے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی پروفیشنل کرکٹر کو ہم لائیں گے جو اس سال کے لیے وہ ملتان سلطان کو رن کریں گے. تیسرے نمبر پر جو سب سے اچھی بات ہے پی ایس ایل کے لیے, پی ایس ایل کے برانڈ کے لیے, وہ یہ ہے کہ وسیم اکرم صاحب کو ہم نے پی ایس ایل کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے, اور 1 جنوری سے وہ پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ جو بڈ کے دن سارا چیزیں جو آرگنائز کر رہے ہیں, جو بڈ کے اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے, آکشنیئر جو ہیں, ایک باہر سے ہوگا بندہ اور ایک وسیم اکرم صاحب ہوں گے. تیسری چیز میں نے سلمان نصیر صاحب سے کہی ہے یہ کہ 26 مارچ کی جگہ پی ایس ایل ہے وہ 23 مارچ سے شروع کریں. تو مگر ہم اس کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں ابھی. اگر تو سارے فرینچائز اونرز نے اس پہ ایگری کیا تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو 23 مارچ کو کریں, لیکن اگر نہیں کیا تو پھر ہم 26 مارچ کو کریں گے. نئے 2 اونرز بھی آ جائیں گے تو ہم ہوپفلی 8 کی رات تک اس کو فائنل کریں گے, کیونکہ 23 مارچ کو شروع کرنا ایک سیلیبریشن ہے اور میرے خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوگا. ایک چیز اور, 1 سال سے اور جب سے خاص طور پہ عاقب جاوید صاحب نے جوائن کیا ہے, ہمارا فوکس شاہینز پہ اور انڈر 19 پہ بہت زیادہ تھا. انڈر 19 کا 4.5 مہینے کا کیمپ ملتان میں لگا, اور ہمارے جتنے بھی سینئر کھلاڑی جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ سب کے سب ملتان گئے, ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا, اور جو وہاں کے موجود کوچز تھے تقریباً 4-5, انہوں نے بہت اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزارا, ان کو ٹرین کیا, سارا کچھ کیا. میں ابھی بھی کہوں گا وہ پوری طرح نہیں, لیکن 1-2 سال کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچے آپ کو فلی ٹرین ملیں گے. اور ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی ایک نیشنل ٹیم اور ایک شاہین, دونوں ٹیمیں اتنی تگڑی ہونی چاہیے کہ آپ کا جب دل کرے جس ٹیم کو بھیجنا چاہیں بھیج دیں, بٹ ہوگی تو نیشنل ٹیم. تو ہم اس کو اتنا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارا گیپ تھا, ہمیں بہت ساری کیٹیگریز کے لوگ نہیں مل رہے تھے, لیکن یہ جو ہماری اس ٹائم ٹریننگ کا پروسیس چل رہا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں سال میں رزلٹ بہت اچھے دے گا. کرکٹ اکیڈمی ریجن کی سب سے بہترین بنانے کا ٹارگٹ ہمارا تھا, ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے. اپنے کرکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ود ان اے منتھ یہاں پہ جو این سی ہے یہ کام شروع ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے جب فیسلٹیز وائز جو ہماری یہاں کمیاں تھیں نہ صرف وہ پوری کریں گے بلکہ بہت ایڈوانس چیزیں ہم لے کے جائیں گے. ہمارا ایک اور چیز جو بہت زیادہ خراب تھی وہ یہ تھی کہ جب پلیئرز کوئی بھی انجری میں جاتے تھے تو
اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہوتا تھا. اور 2-3 مثالیں تو ایسی ہیں کہ 2-3 پلیئرز کا کیریئر ہی تقریباً خراب ہو گیا بیکاز ان کی مس ہینڈلنگ ہوئی لوگوں کی طرف سے, یا لوگ اویلیبل نہیں تھے جو نہیں کرتے تھے. اس کا کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا جو آ رہے ہیں میڈیکل میں, جاوید مغل صاحب جو ہیں وہ موسٹ پروبیبلی ہمیں انشاءاللہ جوائن 11 تاریخ سے کر لیں گے, اور ہی از ون آف دا بیسٹ. اور وہ باہر سے اپنی جاب چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں تاکہ ہمارے پلیئرز کا یہاں پہ خیال رکھا جائے. تو یوتھ کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے تقریباً 450 اسکول تھے جن کا کمپٹیشن کرایا. اس کے بعد ہر شہر میں ہم نے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, وہاں سے جو ان کی ٹاپ 8 ٹیمیں تھیں اسکولز کی, ان کا کمپٹیشن کرا رہے ہیں. لاہور کا ہو گیا ہے, کل فیصل آباد کا ہو گیا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی کا ہے فرسٹ کو, اور اسی طرح اسلام آباد اور کوئٹہ اور پشاور کا ہوگا. تو سارا فوکس ہمارا ان کے اوپر ہے, اور یہیں سے ٹیلنٹ نکلنا ہے اب. اور نہ صرف یہ, ان بچوں کو ہم آگے اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہماری جو انڈر 19 کے بچے ان کو, اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جب انڈر 19 سے بچہ نکلتا تھا اس کے بعد وہ پھر واپس گم ہو جاتا تھا, اس کے بعد ان کو کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوتا تھا. ابھی تقریباً ہماری 80% ٹیم 1, 2, 3, 4, 5 مہینے کے اندر اوور ایج ہو جائے گی. لیکن میں نے ان سب کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بچے ہمارے اڈاپشن پروگرام میں رہیں گے. NCA عاقب جاوید صاحب اور PCB ان کو اسی طرح فل سپورٹ کرے گا جیسے وہ انڈر 19 میں تھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ انڈر 19 کھیل کے بچہ گم گیا, اس کے بعد اگر اس کی قسمت جاگ گئی تو وہ آ گیا, ورنہ نہیں. ان میں سے کسی بچے کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو دھیان رکھیں گے, سارا کچھ کریں گے. اور ان کو ہم ایک طرح کا کوئی اسٹیپنڈ یا کوئی چیز ایسی بھی پلان کر رہے ہیں جو ان کے لیے لگے, تاکہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنی کرکٹ بھی چلاتے رہیں. اسی طرح ریجنل کرکٹ اکیڈمیز کے اوپر ہمارا کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے. ابھی ہم نے پہلی دفعہ, منصور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ایک کون سی کمپنی کو دیا ہے, KPMG کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہر کلب کی اسکروٹنی کریں. اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے اس کو کریں, اس میں اب کوئی PCB کا عمل دخل نہیں ہے. KPMG سارا اسٹڈی کر رہا ہے, وہ رپورٹ بنائے گا, اور وہ پھر کلبز جو ہیں اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو فل لک آفٹر کریں گے. آخر میں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بھی اگلے دنوں میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو نیوز چینلز ہیں ان کو سپورٹس ایونٹس کی اجازت دیں, کیونکہ اگر ہم نے, یہ میں کرکٹ کے لیے نہیں بات کر رہا, اس سے ہماری فٹ بال یوتھ میں بہت پاپولر ہے, ہمیں ہاکی کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو جب تک نیوز چینلز یہ ٹورنامنٹس نہیں دکھا سکیں گے اس ٹائم تک ہم, آلدو کہ ہمارے پاس اسپورٹس چینل ہیں, لیکن جو نیوز چینل کا انفراسٹرکچر اور طرح کا ہے. تو میں انفارمیشن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں, بیکاز یہ اس ٹائم پاکستان میں سپورٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سپورٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پروموٹ ہوں گی, اور اس کے اوپر میں نے ایک پورا پلان بھی بنایا ہے تاکہ ہم اس کو سپورٹ کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرا تھا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. سب سے بڑی چیز اس ٹائم ہمارے لیے 8 جنوری کا دن ہے, جس دن یہ 2 نئی جو ٹیمز ہیں وہ فروخت ہوں گی, اور مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سرخرو ہوں گے, اور ایک اچھے نمبر کے ساتھ وہ دونوں ٹیمیں جائیں گی. اسی دن رات کو راحت فتح علی صاحب کا کانسرٹ بھی اسی دن رات کو ہے وہیں کنونشن سینٹر میں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پورے پاکستان سے میر صاحب سپورٹس کے جتنے رپورٹرز ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں تاکہ سارے لوگ وٹنس کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. ہاں جی, اچھا یہ بتائیے گا کہ علی ترین پاکستان سپر لیگ کی کسی ٹیم کی اونرشپ کی ریس میں ہے یا وہ مکمل طور پہ باہر؟ نہیں, انہوں نے اگر ان کا دل ہوگا تو وہ ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو 3 T20 میچز کی جگہ پہ 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے.
کیا وہ 3 ہی رہیں گے یا 5 T20 میچز ابھی ہوں گے؟ تک تو 3 ہے، ابھی تک 3 ہے. ہاں ان کا اسکن ٹائٹ ہو رہا ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ علی ترین چاہیں تو کسی بھی اونرشپ میں حصہ لے سکتے ہیں، ٹیم خرید سکتے ہیں. تو اگر انہیں نئی ٹیم خریدنے کی اجازت ہے تو پھر جو پہلے والی ٹیم تھی اسی میں بیٹھ کے معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے تھے یا زیادہ آگے چلی گئی تھی بات؟ دیکھیں میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا. علی نے ملتان سلطان پہ بہت کام کیا ہے. انفارچونیٹلی جو بھی ہوا ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، بٹ ٹیکنیکلی ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. اگر وہ نئی ٹیم لینا چاہیں تو ضرور لیں. سر ایک یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ پی سی بی کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا کہ ملتان سلطان کو اس سال خود آپریٹ کریں گے؟ آپ نے خود ابھی بتایا کہ 10 جو کمپنیز ہیں انہوں نے 2 نئی ٹیموں کے لیے کوالیفائی کیا ہے. سو پی سی بی کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا کہ اس سال ملتان سلطان کو خود دیکھیں گے بجائے کہ 10 لوگ جو موجود ہیں ان میں سے کوئی کسی نے ملتان سلطان میں انٹرسٹ شو نہیں کیا؟ اس ٹائم بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کا، لیکن پاکستان میں پیپرا رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس کا ایک پروسیس ہے. پہلے اشتہار دینا ہے انٹرنیشنلی، پھر اس کے بعد آئی تھنک 2 مہینے کا ویٹ ہے، پھر سارا کچھ ہے. تو ہم پاسبل نہیں ہوگا کریں، کیونکہ وہ آلریڈی پروسیس یہ والا بھی بہت پہلے کا شروع ہوا تھا. اس کے لیے پورا پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو آلریڈی ہم نے شروع کر دیا پروسیس. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہوگا ختم ہوگا فوری ہم اس کو سیل کر دیں گے. جی سیل صاحب ابھی خالی ہے، کیا اس کا پروسیس شروع ہوگا یا جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، جیسے سرفراز کو آپ نے 19 دیا، مصباح کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، اور دوسرا انٹرنیشنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ دے دیجیے گا؟ اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے ریڈ بال کا. اور میرے خیال میں جو ہماری ٹیم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ 1-2 سجیشنز دے رہی ہے. تو اگلے دنوں میں جس وقت بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بیٹھ کے اس کو فائنل کریں. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے اس کے اوپر بھی ٹیم کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ان کو بھی کچھ تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اس کے بعد وہ بھی فائنل کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، ایشیا کپ کی ٹرافی ابھی تک دبئی اے سی سی کے آفس میں ہی ہے. کیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے؟ ٹرافی ابھی تک وہیں ہے. اور دوسرا سر، ابھی انڈر 19 ایشیا کپ ہوا، ہمارے پلیئرز نے فائنل جیتا، لیکن انڈین جو پلیئرز تھے ان کا رویہ جو ہے وہ قابل مذمت تھا. اس کے متعلق پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی درخواست کیا آئی سی سی؟ ہم آلریڈی کر رہے ہیں. سمیر صاحب آلریڈی آئی تھنک انہوں نے لیٹرز وغیرہ ڈرافٹ کر لیے ہیں، کیونکہ ہمارا آج بھی یہی بلیو ہے. اور آپ یقین مانیں مجھے پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ یہ بات بھی کہی ہے کہ یار اس ساری چیز کے اندر محسن پالیٹکس کو نہ آنے دو. اور ہمارا پہلے دن سے یہ اسٹانس ہے کہ کرکٹ اور پالیٹکس علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. اور اس دن آپ کو سرفراز نے بتایا ہوگا کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا تھا. اگر انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کرنا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے ہینڈ شیک کرنے کا. جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا انڈیا کے ساتھ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آگے بھی اسی طرح چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک چیز کریں اور ہم ان سے بیک کریں، یہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی چمن صاحب، آپ نے بڑے کامیاب 2 روڈ شو کیے یو کے میں اور یو ایس میں. کتنی توقعات ہے کہ وہاں کے جو بیڈرز ہیں وہ ہائیسٹ جو ہیں وہ پرائز دیں گے؟ مجھے جس طرح کا انٹرسٹ ہے تو مجھے تو لگتا ہے، اور جس طرح کے روڈ شو پہ وہ جو گروپس آئے ہیں آپ دیکھیں گے کافی سخت کمپٹیشن ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ بہت اچھی جگہ پہ جا کے یہ ٹیم سیل ہوگی دونوں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. واچ ہے جی، بس تھینک یو.